سے ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہے کہ اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ 14ویں صدی میں آئے گا. ہم یہ مانتے ہیں کہ 14ویں صدی میں آنا تھا, آ چکا ہے, اللہ کے فضل سے ہم ان پہ ایمان لا چکے ہیں, لیکن اس کی حدیث میں ہے یہ. مومن صاحب بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آنے والا ہوتا ہے تو بعض آثار ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے میں لوگوں میں ایک انتظار شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں, آپ کی بعثت سے قبل یہودیوں کو چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا, تو یہودی ہجرت کر کر کے مکہ, مدینہ اور خیبر میں آ کے آباد ہونا شروع ہوئے. اور چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا نام محمد ہوگا, تو اپنے بچوں کے نام بھی محمد رکھنا شروع ہو گئے. اور بلکہ مشرکین عرب کو کہتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو اس کے ذریعے ہم تم پہ غلبہ حاصل کریں گے, ابھی تو ہم تمہارے نیچے ہیں. تو یہ آثار شروع ہو جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان ہی تھے, بچے ہی تھے, تو آپ جب وہاں گئے ہیں شام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ, تو وہاں بحیرہ راہب جو تھا اس نے بھی آپ میں آثار دیکھ کے کہا کہ آپ کے چچا کو کہا کہ اس کو بچے کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا, کیونکہ لگتا ہے اس میں وہ آثار ہیں جو آنے والے نبی کے میں ہوں گے. تو آثار شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انتظار شروع ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی شروع ہوا. امت کے لیے جس مسیح کا وعدہ دیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی ایک شدید انتظار شروع ہو گیا تھا, اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ مسیحیت کا غلبہ ہوگا. تو مسیحی دنیا کا غلبہ اس وقت شروع ہو گیا تھا, اور جب حضرت مسیح السلام آئے ہیں اس وقت پیک پہ تھا وہ غلبہ. اور یہ جہاں تک یہ پوچھتے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے, وہ حدیث ہے ابن ماجہ کی الآیات بعد المئتین, کہ مسیح موعود کی ظہور کے قرب کے آثار جو ہیں, آیات یعنی نشانیاں جو ہیں کہ وہ اس کا ظہور قریب ہے, وہ بعد المئتین 200 سال کے بعد ہوگا. اور بزرگوں نے لکھا ہوا ہے, یہ آپ شرح میں جا کے پڑھ سکتے ہیں ابن ماجہ کی شرح میں, کہ یہ بعد المئتین 1000 سال کے بعد ہوگا, جو اسلام کے غلبے کے 1000 سال ہیں ان کے بعد, یعنی سن 1200 ہجری کے بعد یہ مسیح موعود کی ظہور کے قریب ہونے کے آثار شروع ہو جائیں گے. حضرت مولانا علی قاری نے بھی مرقات المصابیح میں لکھا ہوا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو 12ویں صدی کے مجدد تھے, انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ ان القیامت قد اقتربت, کہ قیامت قریب آ گئی ہے, والمہدی تہیّا للخروج, اور مہدی قریب ہے کہ ظاہر ہو جائے. تفہیمات الہیہ میں یہ لکھا ہوا ہے. اور بزرگوں کا بھی بہت سے, نعمت اللہ خان نے اپنے قصیدہ میں لکھا ہوا ہے, ان 40 فی احوال المہدیین میں یہ شعر ہیں, لمبی بات ہو جائے گی. تو ایک چھوٹی سی اور بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے بارے میں فرمائی تھی کہ وہ یکسر الصلیب, کہ وہ صلیب کے غلبے کو توڑے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ صلیب کا غلبہ اسی زمانے ہوا جس زمانے میں مسیح السلام مبعوث ہوئے, اس سے تھوڑا سا عرصہ قبل اور ان کے زمانے میں تھا, اور جس کو آپ نے ختم کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا کام بتا کے اس کا زمانہ بھی بتا دیا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسیح السلام کے ظہور سے قبل لوگ مسیح موعود کا انتظار کرتے تھے, مہدی کا انتظار کرتے تھے. کتابیں بھری پڑی ہیں, اور صرف مسلمان ہی نہیں, عیسائی بھی. عیسائی دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ مسیح آنے والا ہے, آنے والا ہے, اور انہوں نے پیش گوئیاں کی کہ اس عرصے میں آئے گا, اس عرصے میں آئے گا. اخیر پہ ان کے ایک بہت بڑے پادری نے, انگلینڈ کا غالباً وہ پادری تھا, اس نے کہا کہ 1895 اور 94 میں آئے گا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آنا ہے تو اس وقت تک آ جائے گا, اس کے بعد نہیں آئے گا. اور اس کے بعد جب ان کا مزعومہ مسیح نہ آیا تو انہوں نے یہ پیش گوئیاں ہی کرنی ختم کر دی, یا بات جھوٹے اپنے طور پہ پیش گوئیاں کرتے رہے. تو یہ زمانہ مسلمان قوم اور عیسائی قوم بھی اس زمانے میں مسیح موعود کا انتظار شدت سے کرتی رہی. اور لیکن افسوس یہ کہ جب وہ آ گئے تو ان کی طرف سے منہ پھیر لیا, جیسے کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ لوگ اس کے بھیجے ہوں کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی کیا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصول کے طور پہ بیان فرما دیا. بہت شکریہ مومن صاحب. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا علی قاری اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ
الآیات بعد المئتین کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال غلبہ اسلام کے بعد 2 سال اور 2 صدیاں اور ملا کے مئتین کا مطلب 200 سال. تو الآیات بعد المئتین یعنی 1000 سال غلبہ اسلام کے اور آگے 200 سال بعد المئتین اور ڈالیں تو یعنی 1200 سال کے بعد آیات شروع ہو جائیں گی جن سے یہ ظاہر ہوگا کہ مہدی اور مسیح موعود کا زمانہ اب قریب ہے. ٹھیک ہے. یہ تشریح حضرت ملا علی قاری نے بھی کی ہوئی ہے اور میں نے حضرت شاہ ولی اللہ کا حوالہ بھی پڑھا ان کی تفہیمات سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ امام مہدی کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ تیار ہے ظاہر ہونے کے لیے. اور یہ 12ویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کہا کہ امام مہدی 1200 سال ہجری میں 12ویں صدی ہجری میں ظاہر ہوں گے، بلکہ جیسے بزرگوں نے پرانے بزرگوں نے، ہم نے نہیں، جیسے پرانے بزرگوں نے یہ معنی کیے ہیں کہ اس کے قرب ظہور کے، اس کے ظاہر ہونے کا زمانہ قریب ہونے کا بتانے کے آثار شروع ہو جائیں گے، نہ کہ اس کے ظاہر ہونے کے. اور محمد صاحب یہ جو ہے خیر القرون کرنی والی حدیث اور فیض عوج والی حدیث اسے بھی اگر ملا کے کیلکولیٹ کریں تو وہ بھی بات جو ہے وہ 14ویں صدی پر آ کے ہی رکتی ہے. لیکن چونکہ وہ نصیر انجم صاحب سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں ارشاد انصاری صاحب، تو ہم انجم صاحب سے پوچھیں گے. انجم صاحب کچھ آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جو بات محترم مومن صاحب نے بیان کی ہے میرے سامنے وہ حوالہ موجود ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. یہ جو مشکات میں حدیث ہے الآیات بعد المئتین ہے کہ بہت بڑے بڑے نشان 200 سال کے بعد ظاہر ہوں گے. اس کی تشریح میں حضرت ملا علی قاری اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں اور انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرکات. تو وہ فرماتے ہیں عربی الفاظ ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمِئَتَيْنِ لِلْعَهْدِ اے بعد المئتین بعد الالف وَهُوَ الْوَقْتُ لِظُهُورِ الْمَهْدِيِّ کہ ممکن ہے کہ المئتین کا الف لام اس عہد کے لیے ہو جو 1000 کے 200 سال بعد کا ہے یعنی 1200 اور وہی وقت ظہور مہدی کا ہے. تو حضرت ملا علی قاری یہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فراست عطا فرمائی کہ یہ محض 200 سال تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے حدیث پڑھی کہ حضور فرما رہے ہیں 300 سال تو خیر القرون ہے، تو وہاں تو امام مہدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام مہدی نے تو آنا ہے جب فتنے آ جائیں گے ہر طرف. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ 1000 سال گزرنے کے بعد 200 سال جب مزید گزر جائیں گے، گویا 13ویں صدی آ جائے گی تو یہ ظہور کا زمانہ ہے. اور 13ویں صدی کا آخر اور 14ویں کا شروع یہ اصل میں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث جو ابو داؤد کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہر صدی کے سر پہ خدا تعالیٰ مجدد بھیجے گا. تو اب اس حوالے سے دیکھیں تو مزید ایک اور عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان، انہوں نے اپنی کتاب حجج الکرامہ لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ مہدی 13ویں صدی میں نازل ہونا چاہیے. نواب صدیق حسن خان انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ 13ویں میں امام مہدی آئیں. اور ان کے جو بیٹے تھے نواب نور الحسن خان، ان کی کتاب ہے اقتراب الساعت، اس میں وہ لکھتے ہیں اس حساب سے ظہور مہدی علیہ السلام کا شروع 13ویں صدی میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ صدی پوری گزر گئی، مہدی نہ آئے. اب 14ویں صدی ہمارے سر پر آتی ہے. اس صدی سے اس کتاب کے لکھنے تک 6 مہینے گزر چکے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور عدل اور رحم و کرم فرماتے ہوئے 4-6 برس کے اندر امام مہدی ظاہر ہو جائیں. تو نواب نور الحسن خان صاحب 14ویں صدی کے شروع میں یہ فرما رہے ہیں کہ 4-6 سال کے اندر اب امام مہدی آنے چاہیے، جو علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1250 ہجری میں پیدا ہو چکے تھے، جو 13ویں صدی کا عین وسط تھا. تو اس وقت امام مہدی تشریف لا چکے تھے، دنیا میں پیدا ہو چکے تھے.
اور جب 1290 ہجری آیا جو 13ویں کا آخر تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام 40 برس کی عمر میں شرف مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ الہامات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور پھر اس طرح یہ 13ویں کے آخر اور 14ویں کا زمانہ آپ نے پایا اور عین ان بزرگان کی پیشگوئیوں کے مطابق جو انہوں نے یقیناً قرآن اور حدیث اور الہام سے مستنبت کی تھیں اس کے مطابق یہی وہ زمانہ تھا جب امام مہدی نے آنا تھا. 13ویں صدی کا آخر اور 14ویں صدی کا شروع اور اسی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جی بہت شکریہ انجم صاحب.